اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، اور ہم تجھے سہراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ تو پھر یہ ارشاد فرمایا گیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک عمل، ایک وظیفہ، ایک صورت، ایک تلاوت، ایک روحانیت لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کا صدقہ، لیلۃ القدر کی رات کا صدقہ، جو مقصد آپ لے کر اس کو پڑھیں گے اللہ اس کو 100% کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور میری بھائیوں اور میری بہنوں، یقیناً ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمیں 11 ماہ کے بعد انتظار رہتا ہے کہ جب 11 ماہ گزریں گے اور ماہ رمضان آئے گا۔ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے، سحر اور افطار کی برکات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لمحہ بہ لمحہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ یقیناً یہ گزر جائے گا، اللہ کی قسم، پھر ہم وہی معاملات میں، وہی الجھنوں میں، وہی ٹینشنوں میں پڑے رہیں گے، وہی گھر میں بے برکتی ہوگی، وہی رزق حلال کی تلاش میں شروع ہو جائیں گے۔ یقیناً پھر وہی طوفان جو پریشانیوں کا ہے وہ ہمیں ہٹ کرے گا، اور گھر میں وہی لڑائی، وہی جھگڑے۔ کیوں کہ کسی کے پاس کرائے کا مسئلہ ہے تو کسی کے پاس گھر میں کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اور یقیناً نفسا نفسی کا عالم تو ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ دیکھا جائے تو کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کس طرح زندگی گزاری۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی شہادت با سعادت کا دن 21 رمضان ہے، آپ نے کس طرح زندگی گزاری۔ آپ کے لختے جگر حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں، تو گویا آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چھوٹے تھے، اور مولا کائنات اور خاتون جنت اور محمد حارث یہ آپ کا غلام تھا، اور گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ تو آپ نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قیمتی لباس مولا کائنات کو دیا کہ جائیں اس کو فروخت کریں اور گھر میں کچھ راشن لے آئیں۔ آپ نکلتے ہیں اس بازار میں بیچنے کے لیے، تو 6 دینار کا وہ بکتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس لباس کو بیچتے ہیں، بیچنے کے بعد آپ تھوڑا آگے جاتے ہیں، ایک ساحل آواز مارتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا، ہے کوئی؟ یہ وہ ساحل تھے جو حقدار تھے۔ تو مولا کائنات نے یہ نہیں دیکھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بیوی بچے گھر میں بھوکے ہیں، ایک غلام ہے وہ بھی بھوکا ہے، تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے توکل علی اللہ، وہ 6 کے 6 جو دینار تھے وہ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک اونٹنی کو لے کر کھڑا ہوتا ہے،
اور کہتا ہے یا ابو الحسن کیا آپ اس کو خریدتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں خریدتا تو ہوں لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس شخص نے بولا ایسے کریں کہ آپ اس کو مجھ سے لے لیں ادھار، یہ 100 دینار کی ہے، اس کو بیچ کر مجھے رقم دے دیجیے گا۔ جیسے ہی وہ اس کی لگام ہاتھ میں دیتے ہیں، مولا کائنات چند قدم آگے چلتے ہیں، ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے، یا ابو الحسن کیا آپ اس کو بیچتے ہیں؟ ہاں ہاں میں اس کو بیچتا ہوں۔ کتنے کی بیچتے ہو؟ فرمایا 100 کی میں نے لی ہے، یعنی 100 دینار کی لی ہے۔ اور وہ شخص بولا آپ اس طرح کریں آپ مجھ سے 160 لے لیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مالک کائنات پر جس نے یہ نظام بنایا۔ آپ نے اس کو 160 دینار کی دے کر واپس پلٹے، چند قدم آپ چلتے ہیں، پھر وہ شخص ملتا ہے، اے مولا علی یا ابو الحسن، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کیا آپ نے اونٹنی بیچ دی، سیل کر دی، فروخت کر دی؟ جی جی ہاں میں نے بیچ دی۔ فرمایا میری رقم مجھے لٹا دیجئے۔ آپ نے اس کو 100 دینار واپس کر دیے، اور آپ نے اللہ کی راہ میں 6 دینار دیے، اللہ تعالیٰ نے 60 دینار واپس کر دیے۔ یعنی اس کو اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ کیا، 1 کا 10 ملا، 6 کا 60 ملا۔ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں اے علی میرا قیمتی لباس اتنا نہیں تھا، یہ رقم کہاں سے آئی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اللہ سے تجارت کی ہے، اور یقیناً اللہ سے جس نے تجارت کی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، وہ کامیاب ہی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد معمول کے مطابق کھانے پینے کا معمول ہوا، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا کل؟ فرمایا یہ یوں ماجرا ہوا۔ آپ نے تمام تفصیلات دے دی۔ حضور علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے تھے کیا معاملات ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اے علی جس نے اونٹنی آپ کو دی اور جس کو آپ نے بیچی، یہ دونوں فرشتے تھے، آپ کا امتحان تھا، آپ کامیاب ہوئے، اور یہ اونٹنی جنت میں میری بیٹی لخت جگر خاتونوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ میری بہنوں دیکھا یہ تقوی، یہ پرہیزگاری مولا کائنات خاتون جنت کی، اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آئیں اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے وضو کر لیجیے گا، بسم اللہ والحمدللہ یا قادر پڑھتے ہوئے وضو کریں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے 7 مرتبہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سارے ثواب بیچنا ہے، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر جو آپ نے مانگنا ہے اب مانگ لو۔ اب مولا کائنات شیر خدا کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، اس لیلۃ القدر کی صورت کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ کو دولت چاہیے، شہرت چاہیے، مال چاہیے، رزق چاہیے، برکت چاہیے، حاجت چاہیے، اللہ سب پوری کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر اولاد نہیں ہے تو مولا کائنات مولا علی کا صدقہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا، دولت کے خزانے آپ کے حوالے کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ آپ رو رو کر دعا کریں، اور امید ہے کہ آج آپ کو جو واقعہ سنایا اور جو وظیفہ آپ کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔
خیال رکھیے گا، تلاوت قرآن مجید کثرت سے کریں۔ خدا حافظ۔